پاکستان کے قومی اور معاشی معاملات، نئی سوچ، مضبوط خیالات اور فیصلہ ساز آوازیں ایک پلیٹ فارم پر، ویلتھ اسٹوڈیو، جہاں لیڈرز بولتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلتھ پاکستان کی خصوصی انٹرویو سیریز ویلتھ اسٹوڈیوز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کلائمیٹ چینج، انرجی سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جیسے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ پالیسی اداروں کا کردار جو ہے پہلے سے کئی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ بروقت فیصلوں اور پالیسی سازی کے لیے جو مؤثر تحقیق ہے وہ بہت لازم ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ SDPI جو ہے وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان اور خطے کے اندر تجارت، گورننس، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے شعبوں میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کا جو کردار ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے SDPI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کو۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے اور خوش آمدید آپ کو۔ سر، جیسا کہ پاکستان کو اس وقت کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور ایسے بہت سے دیگر مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر اگر اکنامک گروتھ کے اوپر فوکس کر کے بات کی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ 10 برسوں کے دوران پاکستان کو کون سے ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز سیٹ کرنی چاہیے؟ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو انسانی تاریخ چیلنجز اور ان کے سلوشن سے بھری پڑی ہے، اور ہر سلوشن جو ہے وہ ہمیں ایک نئے چیلنج کی شکل میں اس کے جو آفٹر میتھ ہیں یا اس کے جو ہیں ریزلٹس، وہ ایک نیا چیلنج بن کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی شکل میں۔ اب بھی اگر ہم دیکھتے ہیں فوڈ سیکیورٹی، کلائمیٹ چینج، انرجی سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، اگر ان سب کو دیکھیں تو ان سب کا پیچھے جو ایک بنیادی چیلنج پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے وہ اس کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ ریسورسز جو ہے وہ کمیاب ہیں، اور کم ریسورسز سے جب ہم ان سارے چیلنجز کو پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بڑھتی ہوئی آبادی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگلے 10 سالوں میں جو ایک پاکستان کو سیکھنا ہوگا چائنا سے، بنگلہ دیش سے اور بہت سے ممالک میں یہاں پہ کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ قوموں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس کو دیکھنا ہے۔ ایشو یہ نہیں کہ آپ آبادی کو کم کریں، ایشو یہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو اور وہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں۔ اگر کارآمد شہری بن سکتے ہیں تو وہ ایک آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بنے گا۔ اگر ہم صرف پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان جو ہیں ان کو جاب مارکیٹس میں دھکیل رہے ہیں تو وہ جو آل سارٹ آف سوشل جو ڈسٹورشن ہے ان کا سبب بنتا ہے۔ تو پہلا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے۔ اگلا جو چیلنج ہے وہ واٹر سکیرسٹی کا ہے۔ ہم دنیا کی باقی تمام چیزیں جو ہیں اپنی زندگی کے لیے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، خوراک امپورٹ کر سکتے ہیں، انرجی امپورٹ کر سکتے ہیں، کنزیومیبل آئٹم امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن پینے کا پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، اور جس تیزی سے پاکستان میں پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی، دیٹ از الارمنگ۔ ہم اپنے فریش واٹر کو بڑے برے طریقے سے کنزیوم کیا ہم نے، اور اگر ہم اس کو خطے میں آبی جارحیت جو انڈیا نے اس وقت شروع کر رکھی ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھیں تو آنے والے 5-6 سالوں میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ سنگین ہوتا چلا جائے گا ہماری زراعت کے لیے، ہمارے گھریلو استعمال کے لیے، ہمارے ڈے ٹو ڈے کنزمپشن کے لیے۔ سو میرے نزدیک پانی جو ہے وہ دوسری پرائرٹی ہونا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ کلائمیٹ چینج کے ساتھ رہنا کیسے سیکھیں۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر درجہ حرارت جو ہیں وہ ابرپٹلی چینج ہوں گے، اپنی ایکسٹریم پہ جائیں گے، پانی یا ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا، یا سیلاب ہوں گے یا خشک سالی ہوگی، جو ہماری فصلیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، ہمارے لائف سٹاک اس سے متاثر ہوتا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو کلائمیٹ سمارٹ
ایگریکلچر, کلائمیٹ اسمارٹ اربنائزیشن, دیٹ از آور تھرڈ پرائرٹی. اور فائنلی یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس میں جس تیزی کے ساتھ امپرومنٹس آ رہی ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپڈیٹ رہنا ہوگا. اس وقت جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن سے آگے اب آپ کا جو سیلف آٹومیٹڈ جنریٹڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے اب اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, جس سے نہ صرف آپ کے ایفیشنسی بہتر ہوگی ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہتر ہوگی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم مشین ڈپینڈنٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ وہی قومیں یا وہی افراد سروائیو کر سکیں گے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو چیلنج کر سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں اپنے انداز میں, نہ کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسانوں پہ رول کرنا شروع کر دے. انسانوں کو ٹیکنالوجی پہ رول کرنا ہوگا, اور وہ تبھی ممکن ہے اگر ہم اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ایک ہاتھ آگے ہوں, ہمیں معلوم ہو کہ اس سے کیسے بہتر کام لیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی ایک ٹول ہوتا ہے, اس کا بہتر استعمال, اس کا نیگیٹو استعمال یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اور دیٹ شوڈ بی آور پرائرٹی کہ ہمارے جو اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے جو بچے وہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اے آئی جو ہے وہ سیوی ہوں, تاکہ جو اے آئی لیڈ مارکیٹ گروتھ اور اے آئی لیڈ اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں پہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں. سر, جیسے کہ ایس ڈی پی آئی ہمیشہ ریسرچ بیسڈ پالیسی میکنگ پر زور دیتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ پر بھی, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں اور ریسرچ اداروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور اس رابطے کو مزید بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں ایس ٹی پی آئی کی بات کرتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کبھی بھی پالیسی میکرز کے ساتھ ایکسیس میں کوئی پرابلم آیا ہے. آئی وڈ سے کہ اوور دا ایئرس مختلف جو گورنمنٹس ہیں وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ پالیسی اور انڈیپینڈنٹ اوپینین کو اپریشیٹ کرتی ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو نان گورنمنٹل سیکٹرز میں جو سکلز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو سکلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں گورنمنٹ ڈیسیژن میکنگ میں. جتنا اس وقت جس رفتار کے ساتھ رسپانس دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ پالیسیز کو, جس رفتار سے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اور جو اس کے لیے اسٹیک ہولڈر اونرشپ چاہیے ہوتی ہے, تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک اہم مثال ہے. اور ایس ٹی پی آئی یقیناً اپنا رول پلے کر رہی ہے. جب بھی گورنمنٹ کو کسی ایشو پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے, خواہ وہ اکانومی ہو, خواہ وہ انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج ہو, وہ ایگریکلچر ہو, وہ کوئی بھی اور پالیسی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر مزید ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بالکل گیپ ہے تو کم از کم ایس ٹی پی آئی کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ گورنمنٹ اور جو انڈیپینڈنٹ پالیسی میکنگ ہے وہاں پہ ہمیں کوئی گیپ نظر آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رول آؤٹ کرنے میں. یہ تو ہوگی پاکستان کی بات, لیکن چین کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعاون ہے پچھلے کئی سال سے سی پیک کے تناظر میں بھی. لیکن آپ خود بھی جیسے چین کے ساتھ آپ نے کام کیا بہت سے شعبوں میں, آپ جانتے ہیں کہ چین نے پچھلے کچھ عرصے میں غربت میں, اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں اور اکنامک گروتھ میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں, جو کہ ایک رول ماڈل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان تمام پہلوؤں سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور کون سا جو اس ماڈل کے اندر کون سی چیزیں ہیں جس سے پاکستان سیکھ سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تو پاورٹی ریڈکشن ہے. چائنا نے ایک لیونگ میریکل جو ہے وہ کیا ہے. ملینز آف پیپل, کروڑوں افراد جو ہیں ان کو جو خطۂ غربت سے نیچے رہ رہے تھے ان کے نہ صرف جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ ان کو بہتر کیا بلکہ ان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے جو کام کیا. جو گرین ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے میں اس وقت چائنا لیڈر ہے. جو آپ کے سولر پینلز ہیں یا ای ویز ہیں ان میں چائنا ایک لیڈنگ ایکسپورٹر ہے پوری دنیا میں. کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر میں جو پیپلز لبریشن آرمی اور چائنیز سائنٹسٹ ہیں انہوں نے چائنا کے صحراؤں کو جو ہے ایک فرٹائل لینڈ میں کنورٹ کر دیا ہے.
سو اگر ہم چائنا سے ون لائنر سیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر اکراس دا بورڈ جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور کسی ایک سیکٹر پہ پرسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں تو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ ہمیشہ آتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں چائنا سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی. وی آر لکی کہ ہمارے پاس سی پیک کی شکل میں اور گوادر پورٹ کی شکل میں ہارڈ ویئر موجود ہے. اب اس کا جو سافٹ ویئر ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ بی ٹو بی یا بزنس ٹو بزنس کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے کہ جو کچھ ہم نے سی پیک فیز 1 میں بنایا اب اس کو استعمال کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں دونوں اطراف کے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآپریشن کر سکتے ہیں. بالکل سر، جیسے ابھی آپ نے چائنا کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی، سی پیک کی بات کی، تو سی پیک کا جو فیز 1 تھا اس کے اندر تو انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ کام ہوا، لیکن اب ایگریکلچر، گرین انرجی اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں ان سب میں سے کون سا شعبہ زیادہ اہم ہوگا جس میں تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے؟ سی پیک کا جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کا ایک بیٹر یوٹیلائزیشن ہو سکے گی کہ پاکستان جو ہے گیٹ وے بن سکتا ہے یورپ تک بائی روڈ ایکسیس کے لیے ایران اور ٹرکی کے راستے. تو اگر ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے ہمیں مختلف اپنے انیشیٹو اور پروجیکٹس بنانے ہوں گے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پیورلی بزنس ٹو بزنس ہے سی پیک فیز 2، تو وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر اور بزنسز ہیں وہ کتنے کین ہوں گے اس نئی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے. چائنا میں ہی اگر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو اسے بہت کام کر لیا ہے. گرین انرجی کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرک وہیکلز آ گئی ہیں، تو اس طرح کے بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چائنا نے کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس تجربے سے یا اس مہارت سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، خاص طور پہ چین کا ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہونے کے ناطے؟ میرا خیال ہے کہ بڑا اس وقت اپروپریٹ مومنٹ ہے. جو ہم نے ٹیکنالوجی کولڈ وار دیکھی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ نے مختلف ریسٹرکشن لگا رکھی ہیں چائنا کی ٹیکنالوجیز پہ، گرین ٹیکنالوجیز پہ، چائنیز چپ میکنگ پہ، چائنیز جو باقی ٹیکنالوجیکل سلوشن ہے، ای ویز پہ ایڈڈ ٹیرفس ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بعد چائنا کو اپنی اس وقت اگر انوینٹریز اور پروڈکٹس بیچنی ہیں جو کہ چائنا بیچ رہا ہے، تو پھر پاکستان جیسے ممالک یہاں پہ کہ کنزیومرز بھی ہیں، یہاں پہ افورڈیبلٹی بھی ہے، یہاں پہ جغرافیکل پراکسیمیٹی بھی ہے، تو وہ ایک امپورٹنٹ ایریا اور ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اور پاکستان کو یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی اکانومی کو گرین کرنے کے لیے. اچھا سر، جیسے پاکستان کو اس وقت آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ اکنامک گروتھ جیسے مسائل بھی ہیں، دوسری طرف کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اس سے بھی نمٹنا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان اور چین کے درمیان اس تناظر میں کس طرح سے زیادہ کوآپریشن ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایک لانگ ٹرم اور انوائرمنٹ فرینڈلی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے، اور اس میں چین کا تعاون اور کس کس شعبے سے سیکھ کے وہ بڑھ سکتا ہے آگے؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ انرجی ہے. انرجی آف کورس گرین انرجی، سولر پینلز، ونڈ پینلز، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ بیٹریز ہیں، اسٹوریج سلوشن. وہ اسٹوریج سلوشن نہ صرف یہ گھریلو لیول پہ بیٹریز بلکہ گرڈ لیول پہ جو ہے وہ انرجی کو اسٹور کرنا، اور چائنا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹنر بن سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ جو ہمارے پاس سولر انرجی کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم 100% استعمال کر سکیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب. ان کی گفتگو سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ پاکستان کے اندر گرین ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کوئی ناممکن اہداف نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم اپنے قریبی دوست چین کے ساتھ مل کر اس حوالے سے کام کریں تو یہ بڑا آسان سفر ہو جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی نئی سیریز میں آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.